وقال اللہ تبارک و تعالی وآتوا الیتامی اموالہم. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اولی و اوسطی و آخری کلامنا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تو معزز طالبات، ہمارا جو دین ہے، اللہ نے ہم کو جو دین عطا کیا ہے، یہ دین کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے، احسن بھی ہے، اسہل بھی ہے، اجمل بھی ہے. کامل و مکمل، اکمل، تینوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی کہ کمپلیٹ دین ہے. ہر قسم کے مسائل، ہر قسم کی چیزیں، ہر قسم کے آنے والے نئے پرانے تمام مسائل کا حل دین میں موجود ہے. اور یہ دین اسہل بھی ہے، آسان ہے. الدین یسرا، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے احسن بھی ہے، بہت خوبصورت دین ہے. عورتوں کے مسائل الگ بیان کرتا ہے، مردوں کے مسائل الگ بیان کرتا ہے، بچوں کے مسائل الگ بیان کرتا ہے، تجارت کے مسائل، نکاح کے مسائل، ولیمہ کے مسائل، سفر کے مسائل، نماز کے مسائل، ہر قسم کے مسائل کو، کاروبار، بزنس، سب بیان کرتا ہے. تو ہر اعتبار سے اس شعبوں کو خوبصورتی دکھاتا ہے، احسن کر دکھلاتا ہے کہ عورت کا لباس ایسا ہو، عورت کا برقع ایسا ہو، مرد کی زندگی ایسی ہو، مرد کا لباس ایسا ہو. تو یہ احسن بھی ہے، اس کے اندر حسن زیادہ ہے اسلام کے اندر. اور آسان ہے، اسہل، احسن، اجمل. اجمل کے معنی جمال والا. دین پر جب آدمی کام کرے گا، دین جب سوسائٹی میں دین پھیل جائے گا، لوگوں کی زندگیوں میں دین پھیل جائے گا، تو معاشرے میں خوبصورتی پھیلتی ہے، معاشرے میں خوبصورتی پھیلتی ہے. تو بہرحال معاشرے میں خوبصورتی پھیلنے کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. عراق کے ایک علاقے میں انگریزی ایک آدمی گیا. وہ دین کی کتابوں کو پڑھا ہوا تھا، اسلام کی ہسٹری کو پڑھا ہوا تھا کہ اسلام میں اجنبی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، اپنوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، تو وہ پڑھ چکا تھا. تو دیکھنے کے لیے وہ عراق کے ایک علاقے کو گیا. اب وہاں گیا تو وہاں کی زبان اس کو نہیں آتی تھی. اب وہیں پر کچھ دیر رہا، پورے لوگوں کی زندگیوں کو، کاروباروں کو دیکھ رہا تھا. تو ایک ہوٹل میں گیا وہ کھانا کھانے کے لیے، جہاں کھانے کا انتظام ہوتا ہے، فروخت چلتی ہے، وہاں پر گیا، جا کر کھانا کھا لیا. اس کے قریب میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، داڑھی ٹوپی جبے والا بیٹھا ہوا تھا. وہ بھی کھانا کھا رہا تھا اور یہ بھی کھانا کھا رہا تھا، اور یہ اس کو دیکھ رہا ہے. داڑھی والا اس کو دیکھ رہا، انگریز کو دیکھ رہا ہے. اب وہ داڑھی نہیں ہے، وہ سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے، شوز پہنا ہوا ہے، اور اسپیک ڈالا ہوا ہے، چشمہ پہنا ہوا ہے. اب بات تو نہیں کیے دونوں آپس میں، لیکن وہ جو مسلمان تھا وہ کھانا کھا کر چلا گیا. جب یہ بل دینے کے لیے آیا، بل پیمنٹ کرنے کے لیے آیا، تو اس نے کہا کہ بھائی وہ جو ابھی داڑھی والے گئے نا، وہ آپ کی بل کر کر چلے گئے، وہ آپ کے پیسے ادا کر کر چلے گئے. اچھا ٹھیک، ایسا کیوں بھائی؟ وہ کیوں میری بل دے دیا؟ میں تو اس کو جانتا تک نہیں، میں تو اس کو پہچانتا تک نہیں.
میں تو اس کو بات بھی نہیں کیا، وہ کیسے میرے بل ادا کر دیا؟ تو دکان والے نے کہا کہ بھائی دیکھو، وہ اصل میں کاروبار کرنے والے، بزنس کرنے والے، وہ بہت بزی تھے، جلدی کھا کر جانا تھا ان کو، اس لیے وہ ایسے ہی چلے گئے۔ اور ہمارے اسلام میں ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے، ایک رواج ہے کہ جب بھی کوئی نیا آدمی گاؤں کو آتا ہے تو اس کی میزبانی کی جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، اس کی دعوت کی جائے۔ تو اب چونکہ آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں اور مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ اجنبی ہے اور اس کو معلوم ہے بھی ہے کہ آپ اجنبی ہے، تو اس نے آپ کو کھانا کھلا دیا۔ بات کرنے کا اور تفصیل پوچھنے کا موقع نہ رہنے کی وجہ سے وہ ایسا ہی چلا گیا۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، ارے واقعی لوگ اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی 2-3 دن گزرا ہو، ایسے 2-3-4 واقعے اس کے ساتھ پیش آئے تو بڑا متاثر ہوا۔ اس کے بعد ایک دکان کو گیا، ایک دکان کو گیا، وہاں وہ گیا تھا شیونگ بلیڈ خریدنے کے لیے۔ وہاں پر گیا، استرا جو آتا ہے استرا بھی خریدنے کے لیے۔ تو وہاں گیا تو وہ بھی ایک مسلمان کی دکان تھی، وہ جا کر اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے ایک استرا بھی ایک بلیڈ دے دو۔ تو وہ کہا کہ دیکھو میرے پاس تو یہ جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ میرے پاس ہے، چونکہ وہ داڑھی منڈانے والا تھا نا، اس لیے وہ خریدنا چاہ رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا بھائی میرے پاس تو ہے، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے جو دیکھیے وہاں پر اپوزٹ میں ایک دکان ہے، آپ اس دکان میں جا کر خرید لیجئے۔ اب اس نے کہا کہ بھائی میں تو تمہارے دکان کو آیا ہوں اور تمہارے پاس خریدنے میں فائدہ ہے نا تجھ کو، تو کیوں مجھے وہاں بھیج رہا ہے؟ تو جب اس نے کہا کہ دیکھو فائدہ تو میرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صبح سے تقریباً 3-4 گراہک، 3-4 لوگ، 3-4 بیپاری لوگ میرے پاس آ گئے ہیں اور چیزیں خرید چکے ہیں، لیکن وہ صبح سے وہ بھی بیٹھا ہے، لیکن اب تک اس کے پاس کوئی خریدنے والا گراہک نہیں آیا ہے، اس لیے آپ اس کے پاس جائیے۔ اب یہ اور متاثر ہو گیا، اللہ اکبر، ارے بھائی یہ کیسے زمانے میں جی رہے ہیں؟ آج تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جادو کر کر گراہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے دکانوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو دکانوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے دکانوں کو بند کرانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ مسلمان کیسے لوگ ہیں؟ حالانکہ وہ سامنے جو دکان تھی وہ غیروں کی تھی، یہ غیروں کے بارے میں اتنا خیال کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے جب دین پر عمل کریں گے تو معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہوگی، انسانیت نظر آئے گی لوگوں میں، پیار محبت نظر آئے گا لوگوں میں۔ اسی لیے ایک بزرگ ایک مرتبہ باہر نکلے تو اپنے چہرے پر کپڑا باندھے ہوئے نکلے، اپنے چہرے پر کپڑا باندھ کر چلتے تھے، کسی کو نہیں دیکھتے تھے، نیچے دیکھ کر چلے جاتے تھے، کسی کو نہیں دیکھتے تھے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں ہمیشہ اپنے آنکھوں کو نیچے کر کر کپڑا باندھ کر چلے جاتے، کسی کو دیکھتے نہیں ہیں؟ بازار میں جب آتے ہیں آپ تو کوئی کسی کو نہیں دیکھتے ہیں، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے بتائیے؟ تو حضرت نے کہا نہیں میں یہ وجہ نہیں بتا سکتا۔ بہت اصرار کرنے کے بعد حضرت نے کہا مجھے بازاروں میں انسان کم نظر آتے ہیں، درندے، بھیڑیے، کتے نظر آتے ہیں۔ یہ جو انسانی شکلوں میں کھڑے ہیں نا، یہ دیکھنے میں تو انسان ہے، لیکن میرے آنکھوں میں یہ ایسے نظر آ رہے کہ کوئی بھیڑیا ہے، کوئی شیر ہے، کوئی کتا ہے، کوئی اور ہے۔ آدمی مسلمان ہے، آدمی ایمان والا ہے، لیکن اس کے کردار کی وجہ سے اس کی اصل شکل وہ بزرگ کو نظر آتی تھی۔ کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ ظالم ہے تو ان کی نگاہ میں وہ کتا نظر آ رہا ہے، اپنے بھائی کا دشمن ہے تو وہ ان کو کتا نظر آ رہا ہے، اور کوئی دوسروں کا دشمن ہے، دوسروں کے کاروباروں کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو وہ ان کو شیر بھیڑیا کی طرح نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بزرگ اس طریقے سے بول کر آگے نکل گئے۔ تو آج دینداری نہ ہونے کی وجہ سے خوبصورتی نہیں ہے بلکہ درندگی پھیل گئی ہے لوگوں کی زندگیوں میں۔ دین نہ ہونے کی وجہ سے باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بیٹی ماں کی دشمن، ماں بیٹی کی دشمن، باپ بیٹے کے نہیں سنتا
اور بیٹا باپ کا نہیں سنتا، ماں باپ کی بیٹی نہیں سنتی، بیٹی ماں باپ کی نہیں سنتی، یہ ان کے ساتھ بدزن ہے، وہ ان کے ساتھ بدزن ہے، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، بھائی بہن کا دل جڑا ہوا نہیں ہے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا دل جڑا ہوا نہیں ہے، تو یہ دکھنے میں کیسے نظر آئیں گے؟ دشمنوں کی طرح، چیر پھاڑنے والے جانوروں کی طرح نظر آئیں گے بزرگوں کو۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر دین کو لے کر آیا جائے، ہر قسم کی چیزوں کو سمجھا جائے، ہر قسم کی چیزوں کو معلوم کر لیا جائے۔ تو اسی میں سے ایک چیز آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، یتیم کے سلسلے میں بہت 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 تاکید آئی ہے قرآن میں۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس بات کو سمجھیے۔ یتیم کہتے ہیں ایسا بچہ یا بچی جو میچرڈ ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے سے پہلے، ابھی عورت حاملہ تھی، عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کا باپ انتقال ہو گیا، تو بالغ ہونے سے پہلے پیدا ہونے سے لے کر بالغ ہونے تک جن کے باپ نہیں ہوتے ان کو یتیم بولتے ہیں۔ 18 20 25 سال کے بچوں کے باپ نہیں ہے تو اسے یتیم نہیں بولتے، ماں نہیں ہے تو بھی یتیم نہیں بولتے، باپ نہیں رہنا، باپ جس کا باپ نہیں ہے بالغ ہونے سے پہلے، وہ بچہ ہو یا بچی ہو، وہ یتیم ہے۔ یتیموں کے بارے میں دین میں بڑی تاکید آئی ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہا۔ ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی یتیم بن گیا، تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرنا۔ اگر اس کے ابا اس کے لیے کچھ مانگ کرتے ہیں تو اس کی حفاظت کرنا، اور اگر اس کو کاروبار میں لگائیں گے تو اس کے نفع کے ساتھ اس کو بڑے ہونے کے بعد واپس دینا۔ ان کے مال کو کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ ظلم کے ساتھ آگ کھانے والے کہتے ہیں۔ یتیموں کا مال کھانے والے کیا کھا رہے ہیں؟ آگ کھا رہے ہیں، جہنم کی آگ کو۔ کل قیامت کے دن یتیموں کے مال کو ناحق کھانے والوں کے ہونٹوں کو اونٹوں کے ہونٹ کی طرح بنا دیا جائے گا، بڑے بڑے ہونٹ بنا دیے جائیں گے، اور ان کے منہ میں جہنم کے انگارے ڈالے جائیں گے، جہنم کے انگاروں کو ڈالا جائے گا، اور نیچے کی جگہ سے وہ پیٹ کے اندر کے پورے چیزوں کو لے کر نیچے اترے گی آگ۔ اتنا سخت عذاب دیا جائے گا یتیموں کے مال کو کھانے والوں کو۔ اور ہمارے علاقے میں اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ، اسے پیار سے بات کرنا، اسے اچھے طریقے سے بلانا، بیٹے ادھر آؤ، بیٹے ادھر دیکھو، اس کو بھی کھانے کے لیے جب کچھ چیزیں لا کر دینا، اس کو بھی پیار محبت کے ساتھ بات کرنا، اس کو بھی کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، ایک بیٹے کو کیسا دیکھتے ہیں ویسا دیکھنے کی اس کو کوشش کرنا، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی ایک یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان تمام بالوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا ثواب یتیم کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، جس کا بھی باپ نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی ابھی پیٹ میں تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ در یتیم کہلاتے ہیں۔ آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، آپ کے ابو نہیں تھے جب آپ دنیا میں آئے، تو اسی لیے اللہ کے نبی کو ساتھ دینے والے ان کے دادا تھے، حضرت عبد المطلب نے ان کو پالا، پھر ان کے چچا ابو طالب نے پالا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے ان لوگوں کو۔ تو بہرحال یتیموں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، ان کو کبھی بھی برا بھلا نہیں بولنا۔ تو ایک واقعہ جو یتیموں کے سلسلے میں ہے میں آپ کو سناتا ہوں، غور سے سنیے۔ آج دنیا میں دین نہ ہونے کی وجہ سے یتیموں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔
ہم اس کو نہیں سمجھتے. ہم اپنے چیزوں کو تو اچھا، ہم کپڑے خریدنے میں پیسے خرچ کرتے ہیں، فونوں کو خریدنے میں پیسے خرچ کرتے ہیں، شادیوں میں جانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، گھومنے میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنے خواہشات کو پورے کرنے میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنے کاموں کو پورا کرنے میں پیسے تو خرچ کرتے ہیں، لیکن یتیموں پر اپنا مال لگانے میں، مال خرچ کرنے میں اپنا حصہ ہم نہیں لگاتے. اسی لیے ایک نابالغ چھوٹا سا یتیم بچے کا واقعہ سنیے. ایک 9 سال کا بچہ مسجد میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بہن تھی. اب یہ بھی 9 سال کا بچہ اور وہ بھی اس سے چھوٹی، تو ظاہر ہے دونوں نابالغ تھے، بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ اپنی بہن کے ہاتھوں کو پکڑ کر، اپنے بھی ہاتھوں کو پکڑ کر دعا کر رہا ہے اللہ سے. اب پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہا ہے اللہ سے، میری باتوں کو غور سے سنیے. وہ دعائیں کر رہا ہے، اپنے بہن کے ہاتھوں کو بھی پکڑا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے، اٹھا کر دعا کر رہا ہے. اور اس کے جسم پر جو کپڑے تھے ان کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے. پیوند سمجھتے ہیں نا، چندی بولتے ہیں ہمارے زبان میں. تو اس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے. جیسا پھٹا ہوا ہوتا ہے دوسرا کپڑا ڈال کر سیتے ہیں نا، اس کو پیوند بولتے ہیں. تو دونوں کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن کپڑے تو صاف تھے لیکن پیوند لگے ہوئے تھے. اب یہ اتنے سے چھوٹا سا بچہ ہے 9 سال کا، رو رہا ہے اور روتے روتے اللہ سے دعا کر رہا ہے. اب وہ جب رو رہے تھے، وہ بچہ رو رہا تھا، تو وہ بچے کی طرف لوگ متوجہ ہوئے. لوگ کئی کو روتا ہے اس طریقے سے اس کی طرف متوجہ ہے، لیکن وہ لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا. وہ بچہ لوگوں کی طرف متوجہ بالکل نہیں ہوا. وہ ان سے بے خبر تھا، اللہ پاک سے مانگنے میں مشغول تھا. اللہ پاک سے گویا کہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، ایسے مشغول تھا وہ. اب دعا ختم ہوئی، جیسے ہی وہ اٹھا تو ایک اجنبی آدمی وہاں جو تھا، تو آگے بڑھ کر وہ چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر پوچھنے لگا کہ بھائی بیٹے، تم اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تم اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تم اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ روتے روتے کیا مانگ رہے ہو، بتائیے مجھے. تو وہ بچہ کہنے لگا، میرے ابو مر گئے ہیں، ان کے لیے جنت مانگ رہا ہوں. کیا بول رہا ہے بچہ؟ میرے ابو مر گئے ہیں اور میرے ابو کے لیے میں جنت مانگ رہا ہوں. یہ چھوٹا سا بچہ یہ کہہ رہا ہے. اور آگے بچے نے کہا، میری جو امی ہے ہر وقت روتی رہتی ہے اور اس کے لیے صبر مانگ رہا ہوں. میرے ابا مر گئے ہیں، میرے ابا کے لیے جنت مانگ رہا ہوں. میری امی ہمیشہ روتی رہتی ہیں، اس لیے میری امی کے لیے صبر مانگ رہا ہوں. اور پھر کہا، میری جو چھوٹی بہن ہے نا، یہ ہمیشہ میری ماں سے کپڑے مانگتی ہے، اس کے لیے رقم مانگ رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ابا مر گئے ہیں، ابا کے لیے جنت. امی ہمیشہ روتی ہیں، امی کے لیے صبر. میری بیٹی امی سے ہمیشہ کپڑے مانگتی ہے، اسی لیے میری بہن کے لیے رقم مانگ رہا ہوں. کس سے مانگ رہا ہو؟ اللہ سے. یہ ہے یتیم. دل کے کانوں سے سننا ہے اس کو، یہ ایک کان سے سن کو ایک کان سے چھوڑنے کا نہیں. اس کے بعد وہ بوڑھے آدمی نے کہا، اپنے اس چھوٹے بچے سے پوچھا، آپ اسکول جاتے ہو؟ کیا پوچھے؟ آپ اسکول جاتے ہو بیٹے؟ کہا. بچہ بولنے لگا، ہاں ضرور جاتا ہوں. ہاں میں اسکول جاتا ہوں. میں اسکول کو تو ضرور جاتا ہوں. تو کون سی اسٹینڈرڈ میں پڑھتے ہو؟ جب کہا تو کہا کہ نہیں، بلکہ امی چنے بنا کر دے دیتی ہے اور ان چنوں کو لے جا کر میں فروخت کرتا ہوں. اور اسکول پڑھنے والے بچے میرے سے ان چنوں کو خریدتے ہیں اور انہی چنوں سے میرا گھر چلتا ہے.
میری امی، میری بہن، میں انہی پیسوں سے کھاتے پیتے ہیں. اب اس کے بعد رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ تو بچے نے کہا کہ امی کہتی ہے کہ غریبوں کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، غریبوں کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. یہی حال ہے. سوچنے سمجھنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ مالدار رشتہ دار ہے تو تھوڑی سی ان کو پریشانی آ گئی تو ہم لوگ جا کر ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. قریب کا رشتہ دار ہو تو بھی ہم قریب جاتے نہیں. قریبی رشتہ دار لیکن غریب ہے، جا رہے نہیں. مالدار ہے تو ہم دوسروں کو بھی بولتے ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہے، انہوں ہمارے نانا کے، ماموں کے بیٹے، اتنا لمبا رشتہ ہے تو بھی رشتہ جوڑ ڈالتے ہیں. لیکن وہ جو غریب ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، پھرنے کے لیے گاڑی کار نہیں ہے، خاص گھر نہیں ہے، تو قریبی رشتہ دار ہے تو بھی ان سامنے سے گزرے تو بھی انہوں ہمارے رشتہ دار بول کو نہیں بولتے. اسی لیے ماں نے ٹھیک کہا کہ غریبوں کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. جب یہ آدمی پوچھے کہ تمہارے کوئی رشتہ دار ہے، تمہارے کوئی ریلیشن ہے، تو یہ جواب دیا کہ غریبوں کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور پھر یہ جملہ بڑا بچے کا وزنی تھا کہ امی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، امی کبھی جھوٹ نہیں بولتی. لیکن جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جب میں امی سے کہتا ہوں کہ امی تم بھی کھا لو، تو امی کہتی ہے کہ بیٹے میں نے کھا لیا، تم کھا لو. تو جب ہم کو لگتا ہے کہ ماں جھوٹ بول رہی ہے، جب ہم کو لگتا ہے کہ ماں جھوٹ بول رہی ہے. تو یہ وقت ہے ایسا کہ ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ امی بھوکی ہو کر ہم کو کھلا رہی ہے اور جھوٹ بول رہی ہے کہ میں نے کھا لیا. اب اس کے بعد ماں نے کہا بیٹا اگر گھر کا خرچ اچھے طریقے سے چلے گا نا تو میں تم کو پڑھاؤں گی، تم پڑھو گے. تو بیٹے نے کہا امی میں ہرگز نہیں پڑھوں گا. بیٹے نے کیا کہا؟ میں ہرگز نہیں پڑھوں گا. بیٹے کا جملہ غور سے سنیے. بچہ کہتا ہے ماں نے پوچھا بیٹے کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھے ہوگے تو بڑے آدمی بنو گے. تو بیٹے نے کہا امی میں اس لیے نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے غریبوں سے نفرت کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کرنے والے غریبوں سے نفرت کرتے ہیں. اگر میں پڑھوں گا میں ویسے ہو جاؤں گا، اس لیے میں نہیں پڑھوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. میں نہیں پڑھوں گا. یہ جملہ بچے نے اپنی ماں کو دیا. میں نہیں پڑھوں گا، پڑھنے والے غریبوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے میں نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ اس کے بعد پھر وہ بولا کہ آج تک ہمیں کوئی پڑھا ہوا آدمی نے بات نہیں کیا. آج تک ہم کو یہ بڑی بڑی ڈگریوں والوں نے ہم کو آج تک بات نہیں کی کہ تمہارا حال کیا ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو، کیا کر رہے ہو، گھر کیسا چل رہا ہے، ابا کیا کرتے ہیں، امی کیا کرتے ہیں. ہماری اس حالت کو دیکھ کر بھی یہ بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کیے ہوئے لوگ آج تک ہم سے بات نہیں کیے، پوچھے نہیں. قریب سے گزر تو جاتے ہیں لیکن حال نہیں پوچھتے. اور پھر وہ بچہ بولنے لگا کہ میں اس مسجد میں ہمیشہ آتا رہتا ہوں دعا کرنے کے لیے. آج تک مجھے کسی نے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کیا حال ہے، تمہارے ابا کیا کرتے ہیں، تمہارے امی کیا کرتے ہیں. آج تک مجھے کسی نے نہیں پوچھا. نماز پڑھنے والوں نے بھی نہیں پوچھا، نماز پڑھنے والوں نے بھی مجھے نہیں پوچھا. حالانکہ یہاں آنے والے سب لوگ میرے والد کو جانتے تھے، میرے ابو کو جانتے تھے.
یہ سب میرے ابو کو جاننے والے ہیں، لیکن پھر بھی آج تک مجھے نہیں بات کرے، مجھے پوچھے بھی نہیں. اور آج سب ایسے ہو گئے گویا کہ ہم کو کوئی جانتا ہی نہیں. آج سب ایسے ہو گئے ہیں گویا کہ ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں. اب یہ سب باتیں بول کر بچہ رونے لگا، اس کے آنسو نہیں رک سکے، وہ رونا شروع کر دیا. تو اس کے بعد بچہ روتے ہوئے کہنے لگا، چچا، انکل، جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو سب اجنبی کیوں بن جاتے ہیں؟ سب دور کیوں چلے جاتے ہیں؟ باپ ہو تو قریب رہتے ہیں، باپ چلے گیا تو دور ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ یہ بچہ اس چچا سے پوچھ رہا ہے. تو وہ چچا کہتے ہیں کہ اس بچے کے سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسے یتیم بچوں کو ہمیشہ اپنے علاقے میں اگر کوئی ہے تو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ضروری ہے. ہمارے رشتہ داروں میں ہے تو ان کے ساتھ اور اچھائی کا معاملہ کرنا. یہ ہے اسلام ہم کو سکھا رہا ہے، یہ ہم کو اسلام اس کی تعلیم دے رہا ہے. تو ایسے کتنے معصوم ہوں گے دنیا میں نہیں معلوم. تو لہٰذا بڑے بڑے مہنگے فونز خریدنے سے پہلے، اپنے خواہشات کو دنیا کی خاطر لگانے سے پہلے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سوچو. اگر ہم کو ایسے نہیں ملتے تو تنظیمیں ہیں، دنیا میں کچھ تنظیمیں ہیں جو اس کا کام کرتی ہیں. ان تنظیموں میں ماہانہ اتنے پیسے بول کے جمع کر دینا کہ ہمارے جانب سے ان کے لیے پیسے ہیں کہہ کر. مدارسوں میں اکثر غریب بھی آتے ہیں، ان کا تعاون ہو جاتا ہے، لیکن باہر بھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو ساتھ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.